بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان میں حملہ ہو گیا ہے۔ یہ حملہ کس نے کیا ہے، کس جانب سے کیا گیا ہے، کس ذریعے سے کیا گیا ہے، کہاں پہ کیا گیا ہے، میں نے آج اس کی جو دستیاب تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ بہت سارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ اس خبر کو رپورٹ نہیں کر رہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع بھی اس حوالے سے خاموش ہیں، اور افغان طالبان نے بھی اس خبر کی نہ تردید کی ہے اور نہ تصدیق کی ہے۔ مبہم اطلاعات ضرور آ رہی ہیں، اور جو مقامی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اور کہاں کے ذرائع؟ غزنی صوبہ میں نشانہ بنایا گیا ہے 3 مبینہ مراکز کو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں 2 مکانات ہیں۔ ایک مارکیٹ کو نقصان پہنچا ہے، اور یہاں پہ کس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اہم سوالات ہیں۔ اس علاقے کی جہاں پہ یہ حملے کیے گئے ہیں اس کا محاصرہ کیا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، کسی کو بھی قریب جانے نہیں دیا جا رہا۔ اب کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ اس کارروائی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جیٹ طیارے استعمال کیے گئے ہیں اور وہاں سے بمباری کی گئی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈرون طیاروں کی پروازیں دیکھی گئیں، اور پھر میزائل فائر کیے گئے، اور ان 3 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون طیاروں کی مسلسل پروازیں بھی اطلاعات ایسی آ رہی ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ مسلسل غزنی صوبے کے اوپر، اور خاص کر اس مقام کے اوپر جو غزنی صوبے کا صدر مقام ہے، اور صدر مقام اس لیے ہے کہ یہاں پہ والی مقام ہے، یعنی یہاں پہ گورنر ہاؤس ہے، اور یہاں پہ قومندانی کہتے ہیں، یعنی پولیس کا جو مرکز ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں تو پولیس اسٹیشن ہوتا ہے یا پولیس ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اس کے بہت قریب یہ حملے کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ظاہر ہے کہ تب مکمل طور پر سامنے آئیں گی جب کوئی تصدیق کی جائے گی افغان طالبان کی طرف سے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے۔ ان کے جو نائب ترجمان ہیں ان کا اکاؤنٹ خاموش ہے۔ حمداللہ فطرت، ان کا اکاؤنٹ خاموش ہے، اور وہاں سے سرکاری طور پر اس خبر کی صحت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ مختلف جو افغان میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں، حملے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جو افغان صحافی ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب رات گزرے گی صبح کے اوقات میں یہ امکان ہے کہ مزید تفصیل ان حملوں کی سامنے آئے۔ یہ غزنی صوبہ جو ہے یہ بالکل متصل ہے لوگر، زابل اور پکتیکا سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا یہ وسطی صوبہ ہے، اور اس صوبے کے حوالے سے یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ جو ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپ سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پکتیا، خوست، یعنی مشرقی جو افغانستان کے صوبے ہیں یہاں سے ان کو منتقل کیا جائے، زابل اور غزنی میں بتایا گیا ہے کہ کچھ گروپس اور کچھ کمانڈرز کو وہاں پہ منتقل کیا گیا تھا۔ وہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے۔ یہ واقعی کسی ایسے ہی ملیٹنٹ گروپ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے، کسی عام جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور پھر پاکستانی سیکیورٹی ذرائع جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو یہ کہا گیا کہ پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو وہ تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے، اس لیے پاکستانی جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غزنی کا جو علاقے ہیں، نو آباد اور قلعہ شہادہ اور چٹے سیکیورٹی ڈسٹرکٹ کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 3 بڑے مقامات کے حوالے سے یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ یہ فضائی کارروائی کی گئی ہے، اور ایک اور اطلاع یہ ہے کہ ایک حملہ بزازی کے تجارتی علاقے میں ہوا ہے، جہاں پہ متعلق جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی منتقلی اسی علاقے میں ہوئی تھی۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مکانات کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ وہاں کی غزنی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے بہت قریب یہ جگہ واقع ہے۔ یہ مکانات وہاں پہ موجود ہیں۔ ان مکانات میں
کیا تھا ان مکانات میں، کون تھا، یہ ابھی تک تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔ مقامی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً عصر کے وقت یہ حملے کیے گئے ہیں، اور جب میں رات کے اس پہر آپ سے بات کر رہا ہوں تاریخ پلٹ چکی ہے اور 14 مئی ہے اور جمعرات کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اگر واقعی یہ حملے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی خبر ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ امکان ظاہر کیا جاتا رہا کہ پاکستان افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے تو پھر اس حوالے سے خاموشی کیوں ہے؟ اس حوالے سے واضح طور پر تصدیق کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ کیونکہ ایک تو فوری طور پر نقصان کا پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ ایک پالیسی کے تحت افغان طالبان کے حکام نے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کسی کو قریب نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور جب ہم ایسی صورتحال دیکھتے ہیں، ایسے حملے دیکھتے ہیں تو بہت رازداری کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان نے ایک فضائی کارروائی کی تھی کابل میں، ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مفتی نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی اس میں کوشش کی گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اور 12 اکتوبر 2025 کی درمیانی شب افغان فورسز نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان نے اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیا تھا، اور بعد میں پھر سیز فائر، اور بعد میں پھر دوحہ، استنبول اور ریاض میں مذاکرات، اور اس وقت بھی اورومچی میں ایک پروسیس افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں مذاکرات کا چل رہا ہے۔ وہ ایک دور ہوا ہے، دوسرا دور ہونا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ دہلی اور کابل میں کوئی فرق نہیں رہا، اس بیان کا مختلف قسم کی تشریحات سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دہلی سازش کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اسی قسم کی سازشوں کا گڑھ کابل بن چکا ہے۔ یہ بھی مطلب لیا جا رہا ہے، اخذ کیا جا رہا ہے کہ جیسے اگر ہم نے دہلی کو جواب دیا تھا مئی 2025 میں مارکہ حق میں، اسی طرح کا جواب ہم کابل کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور اگر پاکستان دشمنی کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے لیے دہلی اور کابل ایک برابر ہیں، یعنی پاکستان نے ایک قطار میں ہندوستان اور افغانستان کو کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو خوشگوار ایک ہوائیں جو ہیں وہ چلیں اورومچی مذاکرات کے حوالے سے، اور پھر وہاں کے وزیر خارجہ میر خان متقی نے اورومچی مذاکرات کو بڑا ایک پازیٹیو پیش رفت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اچھے ماحول میں یہ مذاکرات ہوئے تھے۔ چین بڑا پر امید، اور شاید چین کا یہ دباؤ ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں تعلقات کو مزید کشیدہ نہ کریں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو یا تو جو ہے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اگر کوئی حملہ کیا گیا ہے اور اس میں کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو پھر افغان طالبان کیوں چھپا رہے ہیں؟ اگر وہاں پہ جس طریقے سے پہلے حملے ہوتے تھے پھر افغان طالبان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، یا اس میں عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے، یا اس میں وہ پاکستانی مہاجرین نشانہ بنے ہیں جو پاکستان کے اندر، وزیرستان کے اندر جب فوجی آپریشن ہوئے تھے تو ان لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، یہ افغانستان منتقل ہوئے تھے۔ اب غزنی کیوں؟ غزنی اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستانی کچھ میلیٹنٹس کو منتقل کیا گیا ہے غزنی میں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی خبر اس حوالے سے بنتی ہے کہ اگر اس کی کوئی جو ہے تصدیق سامنے آتی ہے۔ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے، بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی ہوئی، ایک بڑا جڑپ ہوئی، اور اس جڑپ کے نتیجے میں ایک میجر جو ہیں یہ اپنے دیگر 4 ساتھیوں سپاہیوں سمیت یہ شہید ہو گئے۔ میجر توصیف احمد بٹی جن کی عمر 31 سال، اور یہ پاک پتن کے رہائشی تھے پنجاب کے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ ISPR نے اس جڑپ کی تصدیق بھی کی ہے، اور اس میں نائک فدا حسین یہ سکر کے رہائشی ہیں، سپاہی ذاکر حسین یہ سکردو کے رہائشی، سپاہی سہیل احمد یہ ضلع خانیوال سے ان کا تعلق تھا،
اور یہ جو ہے مختلف جو نام بتائے گئے ہیں شہداء کے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ملیٹنٹس تھے کہ جن کے ساتھ یہ جھڑپ ہوئی، 8 ملیٹنٹس کو بھی مارا گیا ہے، اور یہ جو 8 دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے بھی ISPR نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ بلوچستان میں ایک اس قسم کا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال جب ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جب ہم مسلسل حملے دیکھتے ہیں، بنو میں حملہ ہوا، 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اتحاد المجاہدین پاکستان نے اس کی ذمہ داری لی۔ سرائے نورنگ کے بازار میں دھماکہ ہوا، 9 افراد اس میں شہید ہو گئے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 اس میں عام شہری بھی شہید ہوئے اور 42 افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اور جیسے پاکستان میں حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو یہ امکانات بڑھ گئے تھے کہ پاکستان افغانستان کے اندر فضائی کارروائی کر سکتا ہے۔ آپ کور کمانڈرز کانفرنس دیکھیں، راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں جو ہوئی، آپ دفتر خارجہ کے بیانات دیکھیں، اور آپ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس دیکھیں، اور پھر ان تمام فورمز سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن غضب للحق، یعنی وہ آپریشن، وہ کارروائی جو پاکستان افغانستان کے اندر کرتا ہے، یہ بند نہیں ہوا، یہ آپریشن جاری ہے، اور جیسے ہی پاکستان کے اندر حملے ہوں گے اور اس کے تانے بانے افغانستان کی سرزمین کے ساتھ ملیں گے تو پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ افغانستان کے اندر کارروائی کرے۔ اور پھر بنو حملے کے بعد آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، ان کے سامنے احتجاج کیا گیا، ان کو احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا، اور جس طریقے سے مختلف دوست ممالک نے مذمت کی بنو حملے کے بعد، اور اس کے بعد جو تجزیہ کار اور مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے۔ انتظار ہے اس خبر کا جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مختلف جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جس میں کچھ پاکستانی صحافی بھی شامل ہیں اور کچھ جو افغان ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن دونوں حکومتوں کی سرکار اس حوالے سے خاموش ہے، اور اس خبر سے مزید کیا برآمد ہوتا ہے، اس کی تردید سامنے آتی ہے یا اس کی تصدیق سامنے آتی ہے، کیونکہ میں شروع سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مبہم اطلاعات آ رہی ہیں اس حملے کے حوالے سے۔ تو جو بھی اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں فوراً بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔